الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ العظیم۔ 17 پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے اور یہ سورت 112 آیات 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بیان فرمایا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ ابھی تک غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سب مرد تھے، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں کرتے تھے، وہ تمہاری طرح زمین میں چلتے تھے۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تو اہل علم یہود اور نصارہ سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہو۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین کا نظام اس طرح نہ چلتا، زمین کے اندر فساد آ جاتا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیوں تمنا کرتے ہو؟ اگر اس لیے کرتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کو بتاتے پھریں گے دیکھو یہ نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو فوت نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان میں سے بعض انبیاء تو وہ ہیں جن کی نبوت تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے، ان کے فوت ہونے سے ان کی نبوت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں گے تو آپ کی نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے خوشی مناؤ گے تو پھر ایسی چیز پر کیوں خوشی مناتے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، اس میں ہر انسان کے اچھے برے بڑے چھوٹے اعمال کو تولا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے بارے میں ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر رشد اور ہدایت کی رہنمائی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، ان کے والد بتوں کو بناتے اور بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک کی تردید کی، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ ایک مرتبہ قوم میلے میں گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر بت خانے میں گئے اور کلہاڑے کے ذریعے سے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ ان میں سے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی اور بت خانے میں گئی، دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اس کے ساتھ کیا ہوا، کس نے ان کی یہ حالت کی؟ تو ان میں سے چند نوجوانوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے جو بتوں کی مذمت کرتا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ اس سے پوچھ لو، یہی تو کھڑا ہے یہاں پر موجود ہے، اگر یہ بات کر سکتا ہے تمہیں بتائے گا کس نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے توحید بیان کرنے کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اختیار کیا، ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے، اللہ کی طرف مسلسل رجوع کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ کی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور آزمائش کو ختم کیا۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہیں پر
اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نکالا اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 17 انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جنات کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، نباتات کے لیے، تمام عالم کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے، 78 آیات 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام اور مسائل کو بیان کیا، اسی مناسبت سے اس کا نام حج رکھا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ پہلی آیت کے اندر، شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ قیامت کا دن کیسا سخت دن ہوگا، وہ ہولناک دن ہوگا جس کے اندر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھے گی، اور لوگ نشے میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے اٹھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، انسان کی غذا زمین سے نکلتی ہے، پھر یہی غذا انسان کا خون بنتا ہے، پھر یہی خون سے نطفہ بنتا ہے، باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، پھر یہی نطفہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں اس پر آتی ہیں، پھر کھال کی چادر چڑھائی جاتی ہے، اس طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے، جس خدا نے تمہیں پہلی مرتبہ اتنے مراحل گزرنے کے بعد بنایا، تو وہ اللہ تمہیں دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا آپ نے، تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تاکہ دنیاوی فائدے حاصل ہوں۔ جب دنیاوی فائدے حاصل نہیں ہوئے تو واپسی کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی ان لوگوں کی خراب ہو گئی۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ حاسدین کا غیظ و غضب میں جلنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گے، تو اسے چاہیے وہ ایک رسی لے، آسمان پر چڑھے، اللہ کی مدد اور نصرت اور وہی جو نازل ہوتی ہے اس کو کاٹ دے، نبی تک پہنچنے نہیں دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر گلے میں رسی ڈال کر اپنے آپ کو پھانسی لگا لے، جل کر مر جائے۔ اللہ کی مدد اپنے نبی کے ساتھ آتی رہے گی، پہنچتی رہے گی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب تعمیر ہو گئی اللہ نے حکم دیا اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ لوگ تمہارے اس اعلان کو سن کر پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، صرف تمہارے دل کا اخلاص، تمہارا تقوی وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ إِنَّ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ مسلمان جب تک مکے کے اندر رہے، کافروں کا ظلم اور ستم کو برداشت کرتے رہے، مسلمانوں کو حکم یہ تھا صبر کریں اور درگزر کے ساتھ کام لیں۔ جب مسلمان مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں کو اب اجازت دی گئی اگر کافر تمہارے ساتھ قتال کریں تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت تبلیغ کرتے تو منکرین شکوک اور شبہات پیدا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان کی دعوت پر بھی شیطان نے منکرین کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کیے، لیکن پھر اللہ نے ان شکوک اور شبہات کو ختم کیا۔ جن کے دل میں ضد اور عناد نہیں تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان کر رہے ہیں مثال کے ذریعے سے، کہ یہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کو مشرکین نے اپنی طرف سے پتھروں کے بت بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے مل کر ایک مکھی کو بنانا چاہیں تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کو بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اچک لے، یہ اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ اس سے واپسی یہ چھین سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توحید کی دعوت دی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، صرف اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی اور احکامات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب